بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول درس نمبر 122 میں مستحبات غسل میت پر گفتگو ہوگی، اور اس درس میں میت کو قمیض میں غسل دینے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ قمیض اتارنے کی صورت میں اس کی شرمگاہ کو ڈھانپنے کا وجوب بیان کیا جائے گا، اور ایک جو مستحب ہے کہ میت کو غسل دیتے ہوئے اس کو لکڑی کے پھٹے کے اوپر غسل دے، تو اس کا استحباب بھی بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَطْهُرُ بِطُهْرِهِ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ، یعنی اگر میت کو قمیض کے اندر غسل دیتے ہیں تو یہ جائز ہے، سابقہ درس میں بیان ہو چکا ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ اکثر کے نزدیک افضل ہے۔ مشہور تو یقیناً ہے، اور محقق خونساری اپنے حاشیہ شرح الامہ میں فرماتے ہیں کہ اس کا اکثر علماء شیعہ کا نظریہ ہونا ظاہر نہیں ہے، لیکن مشہور بہرحال ہے۔ اب اگر اس کو ہم قمیض کے اندر غسل دیتے ہیں تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا وَيَطْهُرُ بِطُهْرِهِ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ، اگر اس کو قمیض کے اندر غسل دے تو پھر قمیض پاک ہو جائے گی، بِطُهْرِهِ جب میت پاک ہوگی، من غیر عصر، اور کپڑے کو یا قمیض کو نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، چونکہ کپڑے کو پاک کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ کپڑے کو نچوڑا جائے۔ اب جو قمیض اس نے پہن رکھی ہوگی میت نے، تو اس کو تو نہیں نچوڑ سکتے، تو کہتے کوئی حرج نہیں ہے، جب اس کے غسل مکمل ہوتے جائیں گے، جب آخری غسل مکمل ہوگا تو پھر جب بدن انسان کا پاک ہو جائے گا، جو کہ پہلے مردار کے حکم میں تھا، میت تھا اور نجس ہو گیا تھا، جب وہ پاک ہو جائے گا تو کپڑے اس کی طبیعت میں پاک ہو جائیں گے۔ قمیض پاک ہو جائے گی بدن میت کے پاک ہونے کے ساتھ۔ اگر لباس سے میت نجس ہو تو غسل کے بعد پاک ہو جائے گا، اور اسے نچوڑنا شرط نہیں ہے، چونکہ بدن کے اوپر جب ہے تو اس کو نچوڑ نہیں سکتے۔ وَعَلَى تَقْدِيرِ نَزْعِهِ تُسْتَرُ عَوْرَتُهُ وُجُوبًا بِهِ أَوْ بِخِرْقَةٍ وَهُوَ أَمْكَنُ لِلْغُسْلِ، فرماتے ہیں کہ اگر نازع کیا جائے، یعنی کہ قمیض کو اتار لیا جائے، علی تقدیر نازعہ، قمیض کو اتارنے کی صورت میں، تستر عورتہ وجوبا، تو واجب ہے کہ میت کی شرمگاہ کو چھپایا جائے، کیونکہ میت مسلمان کا وہی احترام ہے، وہی احکام ہے جو اس کی زندگی میں تھے۔ جیسے ایک مسلمان کی زندگی میں اس کی جو ہے نامحرم، اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے اس کی شرمگاہ کو، تو اسی طرح جناب علی جو لوگ اس کو غسل دے رہے ہیں وہ اس کو چھپا کر رکھے، واجب ہے۔ بہی یعنی اسی کی قمیض کے ذریعے اس کو چھپا لیں، اور بخرقۃ یا کسی دوسرے کپڑے کے ٹکڑے کے ذریعے اس کو چھپائیں۔ وَهُوَ أَمْكَنُ لِلْغُسْلِ، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ غسل کے لیے آسانی کا سبب ہوتا ہے۔ اس طرح اگر اس کو کپڑا مثلا اتار کر، قمیض اتار کر اس کو غسل دیے جائے تو یہ بہتر ہوتا ہے۔ وَهُوَ أَمْكَنُ لِلْغُسْلِ، یہ غسل کے لیے آسانی کا سبب ہوتا ہے۔ ویسے یہ جو
ہے ساتر عورت کی صورت میں غسل دینا آسان ہوتا ہے. اے نازع القمیص امکن للغسل اے ساتر العورت بالثوب او الخرقۃ موجب لتسہیل الغسل. ایک تو زبدہ فقہیہ میں معنی کیا گیا ہے اور بعض دوسری شروحات میں بھی معنی کیا گیا ہے. عبارت کے معنی میں تھوڑا سا اختلاف ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ساتر عورت کسی کپڑے کے ذریعے یہ موجب ہوتا ہے آسانی غسل کے لیے، یہ بھی ایک وجہ ہے. دوسرا ہوا کی ضمیر کدھر لوٹ سکتی ہے، یعنی قمیض کا اتارنا یہ موجب ہے غسل کی آسانی کے لیے. بہرحال دونوں معنی اپنی جگہ ہیں. الا ان يكون الغاسل غیر مبصر او واثقا من نفسه، مگر یہ کہ غسل دینے والا نابینا ہو، غیر مبصر یعنی نابینا ہو، او واثقا من نفسه بکف البصر، او یا واثقا اسے اطمینان ہو من نفسه اپنے آپ سے، بکف البصر کہ وہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے پورے غسل وہ اس کو مکمل دے لے گا، آنکھوں کو بھی نہیں کھولے گا. فَيُسْتَحَبُّ اسْتِظْهَارًا، اس صورت میں بھی احتیاطاً مستحب ہے کہ وہ اس کی شرمگاہ کو چھپا لے اور اس کو غسل دے. بہرحال مسلمان کی جو شرمگاہ ہے اس کو دوسرے مسلمان کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے، نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد. جو نامحرم ہے، جو جناب علی میاں بیوی آپس میں نہیں ہے تو پھر ان کی واجب ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو اس کی دلیل بنتی ہیں. یہ جو کہا ہے کہ قمیض پاک ہو جائے گی جب وہ میت کا غسل مکمل ہو جائے گا اور اس کو نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو نجاسات کے احکام کی روشنی میں بڑا واضح ہے. اور اس کو جو کپڑے کے ذریعے چھپانا ہے تو چونکہ ناظر محترم سے شرمگاہ کو چھپانا واجب ہوتا ہے. اور اگر غسل دینے والا اندھا ہو، نابینا ہو یا اپنے آپ سے اعتماد رکھتا ہو کہ وہ آنکھیں نہیں کھولے گا تو پھر ستر عورت واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے چونکہ اس میں استظہار پایا جاتا ہے، احتیاط ہے تاکہ وہ غلطی سے یا سہون بھولے سے یا کسی اور وجہ سے آنکھ نہ کھول دے کہیں. اب ایک اور مستحب کی طرف بڑھتے ہیں. وَتَغْسِيلُهُ عَلَى سَاجَةٍ، اور مستحب ہے کہ اس کو غسل دیا جائے ساجہ پر. ساجہ کیا ہوتا ہے؟ وَهِيَ لَوْحٌ مِّنْ خَشَبٍ مَخْصُوصٍ، مستحب ہے میت کو غسل دینا علی ساجۃ پھٹے پر. وَهِيَ ساجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتی ہے لوح ایک تختہ، من خشب لکڑی کا، مخصوص قسم کی لکڑی کا. جیسا کہ ساجہ کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ یہ ہندوستان کی سیاہ لکڑی ہوتی ہے جو جلدی گلتی نہیں ہے پانی کے اندر رکھنے کی وجہ سے اور بڑی پختہ ہوتی ہے. کشف اللثام فاضل ہندی فرماتے ہیں الساج خشب اسود یجلب من الہند، کہ یہ سیاہ قسم کی لکڑی ہوتی ہے جو ہندوستان سے لائی جاتی ہے. اور ساجہ جو ہوتا ہے وہ مربع قسم کی اس لکڑی کا پھٹا بنایا جاتا ہے جس کے اوپر رکھ کر اس کو غسل دینا چاہیے. اب مستحب ہے کہ میت کو ساجہ لکڑی کے پھٹے پر رکھا جائے یا کسی چارپائی پہ رکھا جائے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ منتہی المطلب میں علامہ ہلی نے فرمایا. بلکہ اس پر رکھا جائے جو اس کو زمین کی سطح سے اوپر رکھے، لأنه احفظ لبدن المیت من التلطخ، کیونکہ اس طریقے سے بدن میت کا جو ہوتا ہے وہ بالکل جو ہے نا جی مثلا نجاست کے اندر مثلا فلی طور پر وہ کیا ہے
سارا بھیگ نہیں جاتا، چونکہ جب اس کو ہم پانی سے غسل دیں گے تو مٹی کے اوپر رکھ کے اس کو دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، سارا مٹی والا پانی اس کو چمٹ جائے گا اور ساری نجاستیں اس کے ساتھ لگ جائیں گی۔ اور مرسلہ یونس بن عبد الرحمن ہے، اذا اردت غسل المیت فضعه علی المغتسل، جب میت کو غسل دینا چاہتے ہو تو اسی کسی غسل دینے والی جگہ پر اور کسی پھٹے پر رکھ لیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ساج جو ہندی سیاہ لکڑی کا پھٹا ہوتا ہے وہ دوسری لکڑیوں پر مقدم ہے اور لکڑی دوسری چیزوں پر مقدم ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ انسان کی جو مثلا میت کی جو پاؤں والی ہے طرف وہ سر والی طرف کی نسبت نیچے کی طرف ہو تاکہ پانی آسانی سے نکل جائے غسل میت کا اور ایک جگہ جمع نہ ہو، اور اس تفصیل سے روایات خالی ہیں۔ بہرحال اس کو غسل دینا چاہیے لکڑی کے پھٹے پر، اور وہ خاص قسم کا تختہ ہوتا ہے جو خاص قسم کی لکڑی سے بنایا جاتا ہے، وہ ہندی لکڑی سے بنایا جاتا ہے۔ والمراد وضعه عليها او على غيرها مما يؤدي فائدتها، مراد یہ ہے وضعه میت کو رکھا جائے علیہا اس لکڑی کے پھٹے پر، او علی غیرہا یا کسی اور چیز پر، مما یؤدی فائدتها جو اس کا فائدہ ادا کرتا ہو، جس سے اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہو۔ پھٹے کے اوپر ہم نے کیوں رکھنا ہے؟ تاکہ بالکل وہ نجاستوں میں لتھڑ نہ جائے اور اس کے اوپر ساری مٹی وغیرہ نہ لگ جائے، یہ فائدہ جہاں سے حاصل ہو اس کے اوپر رکھنا مستحب ہے۔ حفظا لجسدہ من التلطخ، اس کو پھٹے یا اس طرح کی اونچی چیز پر رکھیں گے تاکہ اس کا بدن بالکل نجاست میں، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، لت پت ہونے سے بچ جائے، اس کو ہم رکھیں گے۔ اس کی علت یہ ہے کہ محفوظ رکھیں گے بدن کو کیچڑ وغیرہ سے اور نجاست وغیرہ میں آلودہ ہونے سے، تو یہ جو تلطخ ہے اس کا معنی ہم کریں گے آلودہ ہونا۔ اور مقصد یہ ہے کہ میت کو رکھے تختہ پر یا تختہ کی طرح جو چیز ہو جو اس کا فائدہ دے، اور ایسے استحباب کی علت اور سبب یہ ہے کہ اس کو محفوظ رکھے بدن میت کو کیچڑ وغیرہ میں آلودہ ہونے سے۔ وَلْيَكُنْ عَلَى مُرْتَفَعٍ وَمَكَانُ الرِّجْلَيْنِ مُنْحَدِرًا، اور چاہیے کہ میت کو کسی بلند جگہ پر غسل دیا جائے، اور مکان اور رجلین منحدرن، اور اس کی پاؤں والی اور ٹانگوں والی جو جگہ ہے وہ کیا ہو، نیچے کی طرف ہو، تاکہ غسل والا پانی بدن کے نیچے جمع نہ ہو جائے اور آسانی سے نکلتا رہے۔ تو یہ جو مستحب ہے کہ اس کو لکڑی کا پھٹا، اور لکڑی بھی وہ ہو جو ہندوستان سے جو سیاہ قسم کی پختہ قسم کی لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر دیا جائے، تو یہ اس کی عقلی سبب بھی بیان ہو گیا ہے کہ وہ اس کو آلودہ ہونے سے بچانا ہے کیچڑ میں یا نجاستوں وغیرہ سے، اور اس کو بلند جگہ پر غسل دینا چاہیے، اور ٹانگوں والی جو طرف ہے وہ نیچے ہونی چاہیے تاکہ پانی ادھر سے نکلتا رہے۔